نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ سیکھا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے نازل کی ہوئی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے فیصلوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج ہم اس میں سے بات کریں گے عقیدہ آخرت کے بارے میں، کہ آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ صرف عارضی دنیا کے احکامات سکھانے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد جتنی بھی منازل انہوں نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیتا ہے۔ اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنی میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب بھی دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ان شبہات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری دفعہ بنانا پہلی دفعہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا صلہ ضرور، مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی، اور کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ موت کے بعد زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے ایک عالم برزخ بھی ہے۔ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اسی طرح حشر اور نشر کا جو عالم ہوگا، نشر کے معنی موت کے بعد زندہ کرنا، جب تک حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انوار سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور کافر آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں جب تمام مسلمان جمع ہوں گے، مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے، اللہ اس وقت کی سختیاں ہم سے دور کرے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔